جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پاس 10 مختلف قسم کے میزائل سسٹم موجود ہیں جن کی ایک فہرست اس تصویر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم باری باری ان تمام میزائلوں کے بارے میں تفصیلات اور ان میں ہونے والی ڈیزائن کی تبدیلیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تصویر میں نظر آنے والا ہدف 1 پاکستان کا پہلا میزائل تھا اور یہ 1989 میں افواج پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ یہ میزائل تقریباً 500 کلوگرام بارودی مواد 70 کلومیٹر دور اپنے ہدف تک لے جا سکتا تھا۔ اس میزائل میں کوئی بھی گائیڈنس یا اسٹیئرنگ سسٹم نہیں تھا۔ یہ میزائل اب پاکستان کے زیر استعمال نہیں ہے۔ ہدف 2 ابدالی میزائل کا ابتدائی ڈیزائن کچھ اس طرح کا تھا۔ یہ ایک 2 اسٹیجوں پر مشتمل راکٹ تھا۔ پھر اس میزائل کے ڈیزائن میں کئی تبدیلیاں کی گئیں۔ اس تصویر میں نظر آنے والا سنگل اسٹیج راکٹ ابدالی میزائل کا دوسرا ڈیزائن تھا۔ یہاں پہ سفید پٹیاں جو وار ہیڈ کے نیچے نظر آ رہی ہیں، یہ گائیڈنس سسٹم ہے اور یہ پاکستان کا پہلا ایسا میزائل تھا جس میں گائیڈنس سسٹم لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہدف 2 ابدالی میزائل کے ڈیزائن میں مزید تبدیلیاں کی گئیں اور اس تصویر میں نظر آنے والے ابدالی میزائل میں آپ اسٹیئرنگ سسٹم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میزائل کے آگے لگے ہوئے وار ہیڈ اسمبلی یا لال رنگ کی تکون کی شکل بھی مختلف نظر آ رہی ہے اور اس کے نیچے تکونے پر لگے ہیں جو کہ فائر ہونے کے بعد میزائل کا رخ تبدیل کرنے اور دشمن کے اینٹی میزائل سسٹم کو ڈوج دینے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر ہم اس تصویر کو بڑا کر کے دیکھیں تو یہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان تکونے پروں کے نیچے ہنج لگے ہوئے ہیں۔ میزائل کے اندر الیکٹریکل یا ہائیڈرولک ایکچویٹرز ہوتے ہیں جو میزائل کے گائیڈنس سسٹم سے سگنل لے کے ان پروں کو گھماتے ہیں، جس سے میزائل کی وار ہیڈ اسمبلی پرواز کے دوران اپنا رخ تبدیل کر سکتی ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میزائل کی پہلی اسٹیج یہاں تک ہے جو پرواز کے کچھ وقت کے بعد باقی میزائل سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے یہاں تک میزائل کے حصے کو وار ہیڈ اسمبلی کہتے ہیں۔ وار ہیڈ یا دھماکہ خیز مواد اس تکون کے نیچے ہوتا ہے۔ اگر ہم پرانے اور نئے ابدالی میزائل کے درمیان میں موازنہ کریں تو فرق واضح نظر آتا ہے۔ ابدالی میزائل کی اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وار ہیڈ کے نیچے کوئی بھی تکونے پر نہیں ہے۔ یہ ابدالی میزائل میں ڈیزائن کی چوتھی تبدیلی ہے جو کچھ عرصہ پہلے کی گئی۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اب میزائل کا اسٹیئرنگ سسٹم میزائل کے وار ہیڈ اسمبلی جو کہ اس حصے کو کہتے ہیں، اس کے اندر موجود چھوٹی راکٹ موٹروں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ 180 کلومیٹر تک 500 کلوگرام بارودی مواد لے جانے والے اس میزائل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کے دوران کافی کام ہوا اور کل 4 تبدیلیاں اس کے ڈیزائن میں کی گئیں۔ ہدف 3 غزنوی میزائل کے ڈیزائن میں بھی گزشتہ سالوں کے دوران کافی تبدیلیاں کی گئیں، جس کا اب ہم ایک جائزہ لیں گے۔ ہدف 3 غزنوی میزائل کا یہ سب سے پہلا ڈیزائن تھا۔ دوران پرواز میزائل کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس میزائل میں نیچے اور اوپر پر لگے ہوئے تھے۔ قریبی معائنے پہ ہمیں میزائل کے نیچے والے پروں کے ساتھ لگی ہوئی ڈیٹا انٹری پورٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ اس پورٹ کے ذریعے میزائل میں کمپیوٹرائزڈ نظام کے ذریعے سے میزائل کی مشینری کو چیک کیا جاتا ہے اور میزائل میں ٹارگٹ انفارمیشن یا ہدف کے کوائف
داخل کیے جاتے ہیں۔ اس میزائل کی ایک اور خاص بات جو پاکستان کے کسی بھی اور میزائل میں نہیں، میزائل کے اوپر لگا ہوا یہ دھات کا ایک سریا ہے۔ اس کا ٹیکنیکل نام ڈریگ ریزسٹنٹ ایرو اسپائک ہے۔ یہ ہوا کو تیزی کے ساتھ چیرتا ہے اور دوران پرواز میزائل کے آگے سے ہوا کو تیزی کے ساتھ ہٹنے میں مدد دیتا ہے اور یوں میزائل کی رفتار اور رینج دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈیزائن کی یہ چھوٹی سی تبدیلی پاکستانی سائنسدانوں کی ذہانت کا شاہکار ہے۔ غزنوی میزائل کا یہ سب سے نیا ڈیزائن ہے۔ قریبی معائنے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ڈیزائن کی طرح اس میزائل میں نیچے کی طرف کوئی بھی پر موجود نہیں، لیکن میزائل کا توازن برقرار رکھنے اور رخ کو تبدیل کرنے کے لیے میزائل کے ایگزاسٹ کے اوپر کافی پیچیدہ اسٹیئرنگ سسٹم نظر آ رہا ہے۔ میزائل کی موٹر باڈی یہاں تک ہے جو دوران پرواز الگ ہو جاتی ہے اور میزائل کی وار ہیڈ اسمبلی یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ وار ہیڈ اسمبلی میں اس نئے ڈیزائن میں بھی تکونے پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ڈریگ ریزسٹنٹ ایرو اسپائک کے بھی ڈیزائن میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ 700 کلو گرام وزنی وار ہیڈ یا بارودی مواد 300 کلومیٹر دور تک لے جانے والے اس میزائل کو 2001 میں پہلی دفعہ فائر کیا گیا تھا اور پچھلے 14 سالوں کے دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میزائل کی ڈیزائن میں کم از کم 2 دفعہ تبدیلی کی گئی۔ ہدف 4 شاہین میزائل پہ آج سے 16 سال پہلے سن 1999 میں کام شروع ہوا اور اس میزائل کے اب تک 3 ڈیزائن سامنے آ چکے ہیں۔ تصویر میں نظر آنے والا شاہین کا سب سے پہلا ڈیزائن تھا جس میں نیچے اور اوپر کی طرف پر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ گول دائرے سائڈ سے فائر ہونے والی راکٹ موٹریں ہیں۔ یہ چھوٹی راکٹ موٹریں میزائل کا رخ تبدیل کرنے، دشمن کے اینٹی میزائل سسٹم کو ڈاج کرنے اور میزائل کی ایکوریسی یا نشانے پہ صحیح لگنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ قریب سے جائزہ لینے پہ ہمیں میزائل میں لگی ڈیٹا انٹری پورٹ بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ میزائل کا کمپیوٹرائز نظام کے ساتھ رابطہ ہے جس سے میزائل کی مشینری کو چیک کیا جاتا ہے اور میزائل میں ہدف یا اس کے ٹارگٹ کے کوآرڈینیٹس انٹر کیے جاتے ہیں۔ اس میزائل کے اوپر لگے ہوئے پر تکونی شکل کے تھے۔ سن 2003 میں شاہین میزائل کا دوسرا ماڈل شاہین 1 کے نام سے آیا جو کہ 1 ٹن وزنی وار ہیڈ یا بارودی مواد 750 کلومیٹر دور تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میزائل کا قریبی جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس میزائل کے اوپر والے پروں کی شکل میں تبدیلی لائی گئی اور اب یہ تکونے شکل کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد شاہین میزائل کا جدید ترین ڈیزائن شاہین 1A کے نام سے سامنے آیا۔ اس ڈیزائن میں میزائل کے اوپر کی طرف کوئی بھی پر موجود نہیں ہے۔ ہدف 4 میزائل کے ہم نے 3 ڈیزائن دیکھ لیے۔ اس کے جدید ترین ڈیزائن شاہین 1A کی رینج 900 کلومیٹر تھی۔ شاہین میزائل کے بعد کے 2 ماڈل شاہین 1 اور شاہین 1A اس وقت پاکستان کے زیر استعمال ہیں۔ شاہین میزائل کا سب سے پہلا ماڈل اب پاکستان کے زیر استعمال نہیں ہے۔ ہدف 5 غوری میزائل شاید پاکستان کا سب سے زیادہ مشہور اور جانا پہچانا میزائل ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا دور مار بیلسٹک میزائل تھا اور یہ پاکستان کا واحد بیلسٹک میزائل ہے جو مائع ایندھن سے چلتا ہے۔ پاکستان کے باقی تمام بیلسٹک میزائل ٹھوس ایندھن سے چلتے ہیں۔ قریبی معائنے پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وار ہیڈ کے نیچے اس سفید پٹی میں میزائل کا گائیڈنس سسٹم لگا ہوا ہے۔
اس میزائل کے ڈیزائن میں 2 تبدیلیاں کی گئیں جو کہ بظاہر دیکھنا مشکل ہے، لیکن تجربات کے ذریعے اس میزائل میں بہتری لا کے اس کی رینج میں اضافہ کیا گیا۔ ابتداً غوری میزائل کی رینج 1000 کلومیٹر سے کم تھی، بعد میں اسے 1300 کلومیٹر کیا گیا۔ ہدف 6 شاہین 2 میزائل کا پہلا تجربہ سن 2004 میں کیا گیا۔ ٹھوس ایندھن سے چلنے والا یہ میزائل 2 اسٹیجوں پر مشتمل تھا۔ اس پرانی تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میزائل کی دونوں اسٹیجوں کے اوپر پر موجود ہیں، یہاں پہ اور یہاں پہ۔ شاہین 2 میزائل کے بعد میں آنے والے ماڈل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میزائل کی دوسری اسٹیج کے اوپر کوئی بھی پر موجود نہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میزائل کا گائیڈنس سسٹم اور اسٹیئرنگ سسٹم پہلے سے زیادہ بہتر کر دیا گیا، اور اب میزائل کو ہوا میں توازن برقرار رکھنے کے لیے دونوں اسٹیجوں کے اوپر پروں کی موجودگی کی ضرورت نہ تھی۔ ہدف 6 شاہین 2 میزائل تقریباً 1 ٹن وزنی بارودی مواد 2000 کلومیٹر دور تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ میزائل خلا میں 350 کلومیٹر اوپر تک بلند ہوتا ہے۔ ہدف 7 راد میزائل ایک کروز میزائل ہے۔ بلسٹک میزائل اور کروز میزائل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بلسٹک میزائل کا انجن کچھ وقت کے بعد بند ہو کے واپس زمین پہ گر جاتا ہے، اور میزائل کا باقی حصہ اپنا سفر انجن کے جلنے سے جو کائنیٹک انرجی پیدا ہوئی تھی اس کے زور پہ مکمل کرتا ہے۔ کروز میزائل ہوائی جہاز کی طرح ہوتا ہے، اس کا انجن شروع سے آخر تک چلتا رہتا ہے۔ رات کروز میزائل سن 2007 میں پہلی دفعہ ٹیسٹ کیا گیا۔ تصویر کا بغور معائنہ کیا جائے تو میزائل کے پیچھے ہمیں ہوائی جہاز کی طرح کی اٹھی ہوئی ایک دم نظر آ رہی ہے۔ اس میزائل کا بعد کا ماڈل بہت مختلف ہے، اور اس میں پیچھے کی طرف کوئی بھی دم نہیں۔ دونوں اطراف کے پروں کے اوپر رڈر لگے ہوئے ہیں جس سے میزائل کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ میزائل کی سائیڈوں پہ اور نیچے ہوا کا دباؤ ناپنے کے سینسر لگے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے میزائل کے رخ اور رفتار کا ڈیٹا فلائٹ کنٹرول کمپیوٹر کو جاتا ہے۔ راد کروز میزائل پاک فضائیہ کے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ فائر ہونے کے بعد یہ میزائل خودکار طریقے پہ ایک ہوائی جہاز کی طرح اڑتا ہوا اپنے ہدف تک پہنچتا ہے، اور 1 ٹن بارودی مواد یا ایٹم بم 350 کلومیٹر دور تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہدف 8 بابر بھی ایک کروز میزائل ہے۔ اس کے لانچر کے ڈیزائن میں کافی تبدیلیاں کی گئیں۔ میزائل پہلی دفعہ سن 2005 میں ٹیسٹ کیا گیا۔ یہ تصویر اس کے پہلے ٹیسٹ کی ہے جس میں لانچر پہ صرف ایک میزائل نظر آ رہا ہے۔ پرانے ڈیزائن میں لانچر سے صرف ایک میزائل کسی وقت فائر کیا جا سکتا تھا، اور لانچر کے ساتھ تصویر میں نظر آنے والا اسٹوریج ٹرک ہوتا تھا جس کے اوپر 4 میزائل ہوتے تھے۔ لانچر اور اسٹوریج ٹرک ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے۔ لانچ کرنے کے لیے میزائل کو اسٹوریج ٹرک سے نکال کے لانچر کے اوپر فٹ کیا جاتا۔ بعد میں آنے والے زیادہ جدید ڈیزائن میں اسٹوریج ٹرک کو ہٹا دیا گیا اور لانچر میں ہی 3 میزائل اسٹور کرنے کی صلاحیت ڈال دی گئی، اور کسی ایک وقت میں یہ لانچر 3 میزائل فائر کر سکتا تھا۔ نئی ڈیزائن کے لانچر اسٹوریج ٹرک کے اندر اس طرح کی 3 ٹیوبیں لگی ہوتی جس کے اندر میزائل مکمل طور پہ سیل ہوتا۔ مکمل طور پہ سیل کر کے رکھنے سے میزائل کی شیلف لائف میں اضافہ ہوتا، اور میزائل لمبے عرصے تک بغیر کسی مینٹیننس کی ضرورت کے اسٹور رہتا اور ہر وقت لانچ کے لیے تیار رہتا۔ اور یوں اسٹوریج ٹرک اور لانچر ٹرک کے درمیان میں میزائل کو
एक ट्रक से दूसरे ट्रक ले जाने की ज़रूरत को हटा दिया गया और लॉन्च टाइम को कम कर दिया गया। जब मिसाइल लॉन्चर के अंदर होता है तो इसके सारे पर अंदर की तरफ फोल्ड हुए हुए होते हैं। फायर होने के बाद पीछे लगा हुआ एक बूस्टर रॉकेट मिसाइल को ज़ोरदार धक्का देके लॉन्चर से बाहर निकाल के इतनी रफ्तार पे ले आता है कि इसका जेट इंजन चल पड़े। जेट इंजन के चलते ही मिसाइल के सारे पर खुल जाते हैं और बूस्टर मोटर जो यहाँ नज़र आ रही है ये मिसाइल से अलग होके गिर जाती है। बाबर क्रूज मिसाइल 300 किलोग्राम वज़नी बारूदी मवाद या एटम बम 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ले जाने की सलाहियत रखता है। हतफ 9 नसर मिसाइल के लॉन्चर के डिज़ाइन में भी काफ़ी तब्दीलियां हुई। तस्वीर में नज़र आने वाले पुराने डिज़ाइन में सिर्फ 2 मिसाइल हुआ करते थे। बाद में लॉन्चर का डिज़ाइन तब्दील किया गया और इसमें 4 मिसाइल लगा दिए गए। 4 मिसाइलों पे मुश्तमिल ये लॉन्चर स्टोरेज के भी काम आता है और इसके अंदर मिसाइलों को मुकम्मल एयर टाइट रखा जाता है। फायर होने के बाद आगे लगे हुए 4 परों को घुमा के मिसाइल अपना रुख तब्दील करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल के वॉरहेड का करीबी मुआयना किया जाए तो परों के नीचे हिंज नज़र आ रहे हैं। ये मिसाइल 60 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है और मिसाइल का लॉन्चर आधे मिनट में 4 मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखता है। हतफ सीरीज़ का 10वां मिसाइल शाहीन 3 है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। यह मिसाइल 2750 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है और इस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया था तो ये 690 किलोमीटर तक खला में बुलंद हुआ। इस मिसाइल में पाकिस्तान के और मिसाइलों की तरह भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धोखा देने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं और हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने के लिए बेहतरीन गाइड